ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جو افغان یو ایس ایگریمنٹ جو ہوا ہے اس کے حوالے سے، کہ یہ اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان نے جو اپنا پارٹ پلے کرنا تھا وہ تو پلے کر لیا، اور ایز اے فیسیلیٹیٹر ہماری بھی شروع سے کوشش رہی ہے۔ ہم تو کہتے یہی ہیں کہ اگر افغانستان میں پیس ہوگا تو پاکستان میں پیس ہوگا، لیکن ہم نے پریکاشنز تو ویسے لے لی ہیں۔ ہم نے باڑ لگانی شروع کر دی ہے۔ 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، تقریباً 900 کلومیٹر جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ہوپفلی باقی جو بچ گیا ہے وہ اس سال بھی مکمل ہو جائے گا۔ سب میرا آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے میں سوال کرنا تھا، انہوں نے کہا جی بریک کر لیں، وہ یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب جو صدر ہیں اس وقت، وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں افغانستان کے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی طالبان سے نہیں بنتی، اور ابھی بھی طالبان جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا، اور ابھی بھی جو ان کا بیان آیا ہے اشرف غنی صاحب کا وہ یہ ہے کہ طالبان مسٹ ٹاک ٹو دی افغان گورنمنٹ۔ دیکھیں بات یہ ہے، اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے رہتا ہے تو پھر یہ جو نیگوشیٹڈ پیس پلان جو ہے بٹوین یو ایس اینڈ طالبان، تو یہ تو پھر اٹ ول ناٹ سی دی لائٹ آف دی ڈے۔ سر بڑا آپ نے پرٹیننٹ پوائنٹ ریز کیا ہے، میں بلکہ اس کو تھوڑا سا براڈن کروں گا۔ جی جی، اشرف غنی جو ہے اس کی پوزیشن ود ان دی افغان گورنمنٹ بہت ویک ہے۔ دی ریئل پاور ریسٹ ود عبداللہ جو چیف ایگزیکٹو ہے، اور تیسرا جو ایک فیکشن وہ مل کے حکومت کر رہے ہیں نا، وہ بیسیکلی مل کے کر رہے ہیں، لیکن دے ہیو دا ورلڈز ڈفرنس۔ دی انفلوئنس آف اشرف غنی از لائک اے پیلس کنگ، جیسے ہمارے مغل دیکھیں بات یہ ہے کہ آفٹر آل ہی از آلسو ریپرزینٹنگ ہز پریزیڈنٹ، بھلے وہ چیف ایگزیکٹو ہے، ہاں ٹھیک ہے، بٹ دا پوائنٹ از کہ اوور آل ان دی گورنمنٹ لیکن ان ٹاکس میں عبداللہ کا ذکر کہیں تھی، who yields power نہیں عبداللہ کا کہیں ذکر نہیں ہے، نہیں آئے گا، لیکن کسی کا بھی نہیں آئے گا۔ وہ افغان گورنمنٹ کا نام لیتے ہیں نا، اس کے اندر یہ ہے، اندر یہ ایک وہ پرانے جو پریزیڈنٹ تھے، کیا نام تھا ان کا؟ گلبدین احمدیار، نہیں جو اشرف غنی سے پہلے جو، اچھا وہ ہاں کیا نام تھا، اس کا فیکشن بھی بڑا اسٹرانگ ہے، ہاں وہ بھی اور اسٹرانگ، وہ بھی بڑی کانسپریسی، تو وہ سارے سیبوٹاج دے وڈ لائک ٹو سیبوٹاج، کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے اسٹیٹس کو۔ امریکن بیٹھے رہے، ہم بیٹھے رہے، ان کے جو دکان چلتی ہے اسی سے چلتی ہے۔ سو اٹ ول ناٹ بی اے ایزی پارلیز جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، اور خلیل زاد از اے بیسیکلی این افغان، اور وہ بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس خوش فہمی میں کہ جلدی ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جلدی ہوگا۔ انہوں نے تو بڑی وہ اچھی پکچر پینٹ کی ہے، اس نے تو کہا ہے کہ ہم نے ان کو منا لیا ہے کہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ نہیں کریں گے اور وہاں سے نکل جائیں گے، یہ دیز آر مائنر، اور پھر وہ ودرال ہو جائے گا یو ایس ٹروپس کا، اور پھر انہوں نے جو تیسرا پوائنٹ دیا ہے کہ سیز فائر کابل اور اس کے درمیان۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں طالبان نے پچھلے سال کافی خطرناک قسم کے حملے کیے ہیں اور ہائی پروفائل ایریاز کے اندر کیے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے۔ طالبان، میں نے جیسے شروع میں کہا تھا، طالبان آر ویری کننگ، انٹیلیجنٹ اینڈ آلسو سوفسٹیکیٹڈ پیپل،
they will never like to talk from the position of weakness. weakness, never, never, never. یہ جو آپ نے حملوں کی بات کی ہے جی جی یہ ایک قسم کی ایک وارننگ تھی امریکنس کو کہ لک وی کین ڈو دس. تو اس لیے پارلرز میں ان کا اپر ہینڈ چاہیے. نہیں تو لیکن وہ میرا تو دوسرا پوائنٹ دیکھیں نہیں وہ تو امریکہ کو آج کی بات نہیں ہے, وہ تو پرانا ان کو پتہ ہے کہ طالبان آر کیپیبل آف ہٹنگ ٹارگیٹس آف دیئر اون چوائس ایٹ دی اپوائنٹڈ ٹائم, اور جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, دیکھیں سر ان ساری پارلرز میں آپ نے ذکر نہیں سنا ہے رشیا کا اور چائنا کا. جی ہاں بالکل. دے آر دی پاورز انوالوڈ. ابھی پچھلے مہینے پارلرز ہوئے ہیں ماسکو میں افغان پیس پہ. جی جی بالکل. جس میں چائنا بھی تھا, رشینز بھی تھے, پاکستان بھی تھا, انڈیا واز ناٹ دیئر. بعد میں انڈیا کو بڑا پچھتاوا ہوا کہ جی, تو بات یہ ہے کہ ان کو بھی بیچ میں لانا پڑے گا کسی نہ کسی سٹیج پہ. آج بھی مسٹر زمیروف از ان اسلام آباد, بات چیت چل رہی ہے. اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے افغان پیس. زمیروف آپ جانتے ہوں گے, ہی از اے ویری ویری انٹیلیجنٹ رشین ڈپلومیٹ. آئی ہیڈ دا اپرچونیٹی ٹو میٹ ہم اینڈ ٹاک ٹو ہم ابھی 5-6 مہینے پہلے. تو وہ بڑا کننگ آدمی ہے اور بہت ہی انٹیلیجنٹ ڈپلومیٹ ہے رشیا کا. دے آر آلریڈی ان اسلام آباد. تو چائنیز آر آلسو ان کانٹیکٹ. سو ان سارے جو ریجنل پاورز ہیں اینڈ سپر پاورز ہیں, ان کو بیچ میں لانا پڑے گا ان پارلرز پہ ایٹ سم اسٹیج, سو دیٹ ایوری باڈی شوڈ گیو اے گارنٹی کہ یہ کامیاب ہو جائے. اینڈ امریکن چاہیں یا نہ چاہیں ان کو لانا پڑے گا. اب مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جب اس قسم کی کمپلیکیشنز موجود ہیں, آپس میں بھی اختلافات ہیں, ان کی ڈیمانڈ بالکل ڈفرینٹ ہیں, اور امریکہ کا ایجنڈا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں کہ ہمارے علاقے میں پیس رہے اور یہ جو جھگڑا چل رہا ہے کسی طریقے سے ختم ہو جائے. ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں ہے طالبان کے اوپر. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کھچڑی پک رہی ہے الٹیمیٹلی, اس کا رزلٹ کوئی اتنا پازیٹیو ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ دیکھیں جب تک افغان پیپل آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں, طالبان دے آر ناٹ آؤٹ سائڈ فورس, دے آر آلسو افغانس. ٹھیک ہے جی. دیکھیں سر, میں نے ابھی آپ سے جو بات کی تھی نا کہ اتنا 18 مہینے کوئی ٹائم نہیں, ٹھیک ہے نا, میرے نزدیک بھائی 17 سال ہو گئے لڑتے ہوئے, 18 مہینے تو انہوں نے دیے ہیں. وہ تو گزر گیا. ابھی آپ نے جیسے خود کہا ہے کہ ٹو میک آل فیکشن سٹ اینڈ ایگری. اسٹیج 1 جو ابھی دوحہ میں ہوئی ہے وہ ہے, اسٹیج 2 شاید کابل میں ہو, اسٹیج 3 شاید ماسکو میں ہو, اسٹیج 4 پاکستان میں 25 فروری کو دوبارہ بات چیت ہوگی. ہو. تو یہ ان کو گریجولی سرکل میں لانا پڑے گا, اینڈ اٹ ول ناٹ بی اے ایزی ٹاسک. اس میں کافی ڈپلومیٹک طارق صاحب, سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے, از امریکہ willing to leave افغانستان or not, simple as that. ساری جو یہ پلان ہے, یہ سارا کچھ ہے, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں سر, اس میں تو اگر ذرا سی بھی انڈیکیشن ملتی ہے تو طالبان would just walk out from this. میرا اپنا جو میری assessment ہے, it may be wrong, America is certainly willing to get out, but at the same time وہ ایک تھوڑا بہت فٹ ہولڈ رکھنا چاہیں گے, چاہے وہ اس کی تو بالکل اجازت نہیں ملے گی, ایڈوائزر کی شیپ میں, نہیں نہیں اس کی تو ان کو اجازت. وہ آپ نے ابھی یہ تو پارلرز آگے چلیں گے, لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ طالبان بڑا عقل مند ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں $50 بلین ریکنسٹرکشن کا دیں, تو اچھا ٹھیک ہے, ہم 5 سال کے لیے آپ کے ایڈوائزر رکھ لیں گے. یہ بھی پاسبل ہے. دیکھیں نہیں, ایڈوائزر رکھنا اور ٹروپس کا رکھنا دو علیحدہ چیزیں ہیں. ایڈوائزروں میں تو 2-4 جنرل وغیرہ یا ریٹائرڈ افسر ہوں گے یا سرونگ ہوں گے, جو کچھ بھی ہوگا, تو اس میں ٹروپس کی انوالومنٹ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. وہ دوسری جو کسی بھی حالت میں پاسبلٹی ہے کہ جو اشرف غنی اینڈ گروپ ہیں یا عبداللہ اینڈ دوسرے ہیں, دے میں لائک ٹو کیپ آرگنائزیشنز لائک نان امریکن ٹروپس
آئی ول کال نان آفیشیل ٹروپس لائک بلیک واٹر ہو گیا یا دوسرے ہو, ان کی کوئی خاصی تعداد فار سیکورٹی ریزنس. نہیں, اب سوال یہ ہے کہ ایک ٹی ٹی پی جو گروپ ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے, وہ کسی تو پاکستان وہ تو کسی کے اس کو کنٹرول تو میں نکالنا ہی نکالنا ہے. نہیں, وہ تو نکالنا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں پر بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ ادھر گئے, میں وہ جو کندھار کا ایریا ہے یا نیچے جو ہے ہمارے ناوا کی سائڈ پہ جو ایریا ہے وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر بیٹھے ہوئے ہیں وہیں سے تو وہ آپریٹ کرتے ہیں. تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کے ہوتے ہوئے اور داعش کے ہوتے ہوئے تو اسٹیبلٹی تو پھر بھی ایک, اس لیے سر ٹائم لگے گا. اٹ ول بی اے ٹف نیگوسیشن. حل تو نکل آئے گا جب اگر ایک ولنگنیس ہے امریکہ میں حل نکالنے کی, ولنگنیس ہے آن دی پارٹ آف دی طالبان ٹو. اور ویسے بھی ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے طالبان میں یا ٹی ٹی پی میں یا افغان گورنمنٹ میں, دے آر آل 3 ڈفرینٹ اینٹیٹیز. ٹی ٹی پی تو ہمارا کرمنل ایلیمنٹ ہے جو بھاگ کے وہاں بیٹھا ہو. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, اس کو تو آپ بالکل بھول جائیں. باقی رہ گئے افغان طالبان, دے آر فائٹنگ فار دی اون کنٹری. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستان عرصے سے ڈیمانڈ کر رہا ہے ان کو وہاں سے نکالو. وائی افغان گورنمنٹ از ناٹ میٹنگ آور کیپیبلٹی نہیں, ان کی کیپیبلٹی ہے, یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, ملے بھی ہو سکتے ہیں افغان, کیونکہ انڈینز آر ویری مچ فنڈنگ, اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں کر رہے ہیں, ملے ہوئے بھی ہیں, اور دوسری کیپیبلٹی بھی نہیں ہے. اور تیسرا دیکھیں سر, آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ رشیا اور چائنا از اندر بگ پاور اس ایریے میں, سی پیک کی وجہ سے ہمیں تو فائدہ ہوگا, ان کو سیکیور ہو جائے گا, پیس ہو جائے گا, ہمیں کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے جو ہمارے ویسٹرن ایسٹرن بارڈرز ہیں ادھر بھی مطلب یہ ہے کہ جنگ کا جو وہ ہے سلسلہ, وہ بھی میرا خیال ہے کسی حد تک ہمیں وہ امن قائم ہو جائے گا وہاں پر. میں تو میں نے جو پچھلا میرا, لیکن انٹرنلی انڈیا ول کیپ ٹرائنگ ٹو پرک اس. انڈیا کا وہاں پہ کافی اثر و رسوخ ہے. جی ہاں بالکل ہے, بڑی انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے, انویسٹمنٹ ہے, فنڈنگ ہے, پھر انہوں نے اپنے لوگ انسٹال کیے ہوئے ہیں. وہ تو اسپینر ڈالتے رہیں گے, وہ یہ اسپینر اسی وجہ سے رکھنے بھی آئیں گے, نئے